شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين الذي عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنے حضرت بالا پر اللہ قدرہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک برے اخلاق. ہر انسان کے باطن میں یہ دو قسم کی عادات اور اخلاق پائے جاتے ہیں. بعض عادات اچھی ہوتی ہیں، اچھے اوصاف ہوتے ہیں، تو ان اچھی عادات اور اچھے اوصاف کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے. اور بعض عادات بری ہوتی ہیں اور برے اوصاف انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ جو برے اوصاف ہیں ان کو اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق کہا جاتا ہے. اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، اچھے اوصاف پیدا ہوں، اچھی صفات پیدا ہوں. اس کی آواز کم کرو، اچھی صفات پیدا ہوں اور بری عادات، برے اخلاق وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں. اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق حمیدہ، اخلاق فاضلہ. اس کا حصول اور اس سے طبیعت کا مزین ہونا، اور اخلاق رذیلہ، اخلاق خبیثہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اسی کے لیے خانقاہیں آباد ہیں، اللہ والے موجود ہیں اور لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں کہ ہمارے اندر سے برائیاں نکل جائیں، اچھائیاں پیدا ہو جائیں. باطن کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو نکالیے، اور باطن کی وہ بیماریاں اور کم کرو اس کا آواز کرو. باطن کی وہ بیماریاں اور برائیاں وہ نکل جائیں ہمارے اندر سے. وہ کیا چیز ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے. یہ چیزیں ہیں، حرص اور حبس ہے. اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق
ہمارے اندر موجود ہیں، اور اچھے اخلاق صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی محبت ہے، توکل ہے، غنا ہے، رضا ہے، یہ چیزیں، تواضع ہے، حلم ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ برے اخلاق میں سے ایک بہت برا خلق ہے، اور وہ برا خلق کیا ہے؟ وہ ہے غصہ، ناجائز غصہ۔ غصے کا آنا یہ برا نہیں ہے، غصہ تو آنا چاہیے، غصے والی بات پہ غصہ نہ آئے تو ایسے شخص تو جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص گدھا ہے، جس کو غصے والی بات کے اوپر بھی غصہ نہ آئے۔ اللہ نے بھی غصے کو پیدا کیا ہے کس کے اوپر؟ یعنی غصہ آئے شیطان مردود کے اوپر غصہ آئے، غصہ آئے اللہ کی نافرمانی کے کام کے اوپر غصہ آئے، اس کے علاوہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ آئے تو اس پر کنٹرول ہو، غصہ آئے اور آ کے جلدی چلا جائے اچھی عادت ہے، غصہ آئے دیر سے جائے بری بات ہے۔ غصے کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اور غصے کے بالمقابل جو اچھا خلق ہے وہ خلق کون سا ہے؟ حلم، برداشت، جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم۔ آواز صحیح نہیں ابھی بھی، آواز کو کم کرو۔ وزینی بالحلم، کہ یا اللہ علم کے ذریعے سے میری مدد فرما، اور حلم سے مجھے مزین فرما۔ انسان کے اخلاق کا جو زیور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حلم۔ آج ہمارے اندر حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، طبیعتوں کے اندر نرمی نہیں ہے، غصہ غالب ہے، اور غصہ اتنا غالب ہے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور جب غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو آج گھر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہے، لڑائی ہے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں تو ان کے درمیان جھگڑا ہے، گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بازار میں تو جھگڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حلم جو وصف ہے اس وصف سے ہمارے اندر وہ ہمارا اندر خالی ہے، اور غصہ، ناجائز غصہ اس سے بھرا پڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیجیے، غصہ نہ کیجیے۔ 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ آپ نے ایک بات فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کیجیے۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے عرض کیا کہ مجھے اپنے ملازمین پہ غصہ بہت آتا ہے، سارا دن جو ہے ملازمین کے ساتھ جو ہے لڑتے جھگڑتے گزرتا ہے، تو مجھے ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میری طبیعت میں سکون آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی غصہ تمہیں جو آتا ہے ملازمین کی غلطی پر آتا ہے، تو جب ملازم غلطی کرے 70 دفعہ تک غلطی کرے تو معاف کر دو، اور جب 70 دفعہ سے زیادہ وہ غلطی کرے تو پھر اس کو جو ہے اس غلطی کو بٹو کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی میں سکون آ گیا، اس لیے کہ کوئی ملازم 70 دفعہ تک غلطی نہیں کرتا تھا، 1 دفعہ 2 4 دفعہ 5 دفعہ غلطی کرتا تھا، میں درگزر کر دیا کرتا تھا، میرے مزاج میں سکون آ گیا، طبیعت کے اندر سکون آ گیا۔ اور وہ سکون کس طرح آیا کہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی پہ غصہ آئے تو اس کو اس وقت اس کے اوپر غصے کا اظہار نہ کرو۔ مثلا شاگرد ہے، غصہ آیا، غلطی کی ہے، اگر فوری طور پر اگر آپ اپنا غصہ جاری کریں گے تو آپ اس کو زیادہ سزا دیں گے، اور اگر آپ اس وقت کنٹرول کر لو اور کنٹرول کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے مصنوعی غصہ کر کے
آپ اس کو ڈانٹو گے تو آپ حد سے تجاوز نہیں کرو گے۔ آج ہمارا غصہ کنٹرول سے باہر ہے، حد سے باہر ہے، ہمیں اپنے کنٹرول ہی نہیں ہے، اور اس کنٹرول نہ ہونے کی بنا پر آج ہمارے معاشرے کے اندر فساد ہے، گالم گلوچ ہے۔ یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو مار دوں یا مر جاؤں۔ تو جب یہ جذبات پروان چڑھیں گے، یا تو میں مار دوں یا میں مر جاؤں، جب اس قسم کے جذبات پروان چڑھیں گے تو یاد رکھیے طبیعتوں میں سکون نہیں آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کو گالیاں دیتا تھا۔ امام صاحب راستے میں جا رہے ہیں، پیچھے لگ گیا، گالیاں دینا شروع کر دی، ماں بہن کی گالیاں، اور وہ گالیاں سنتے رہے یہاں تک کہ جو ہے ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سے آگے 2 راستے ہو جاتے تھے۔ تو وہاں پہنچ کر وہاں کھڑے ہو گئے امام صاحب، اور جب وہاں کھڑے ہوئے تو اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں، تجھے جتنی گالیاں دینی ہیں دے لے، جتنی تُونے گالیاں دینی ہیں دے لے، اس لیے کہ اس کے بعد تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہو جائے گا۔ برداشت دیکھیے کتنی برداشت ہے کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن طبیعت کے اندر حلم ہے، برداشت ہے، اور اس حلم کی وجہ سے جو ہے طبیعت کے مزاج کے اندر نرمی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو اس کا اتنا تو اجازت ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ آپ اس کی مثل برائی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو ایک تھپڑ مار دیں، اجازت ہے۔ لیکن فرمایا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے اس برائی کے بدلے میں عفو درگزر سے کام لیا، معاف کر دیا اور صلح کر لی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو ہے خوشخبری دی ہے کہ وہ شخص کہ جو حق پر موجود ہے اور حق پر ہوتے ہوئے ایک شخص اس پہ زیادتی کر رہا ہے، اور وہ شخص حق پر موجود ہے، حق پر ہوتے ہوئے درگزر کر رہا ہے، بدلہ نہیں لے رہا، معاف کر رہا ہے، تو فرمایا کہ انا زعیم، میں گارنٹیئر ہوں اس بات کا، میں ضامن ہوں اس بات کا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل دلواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل عطا فرمائیں گے، لیکن کس وجہ سے؟ کہ اس نے حق پر موجود ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھائی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی جو ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس برائی کا بدلہ تم اچھائی کے ساتھ دو۔ اور جب تم یہ رویہ اختیار کرو گے، طرز عمل اختیار کرو گے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی کے ساتھ دو گے، تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، کوئی شخص تمہارا دشمن ہے، تو فرمائے کہ اس دشمن کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھائی کا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور دشمن کو، اپنے دشمن کو دوست بنانے کا جو طریقہ ہے، دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، اور اگر برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دو، تو اس میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ ایک شخص آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے اور آپ بھی کانٹے بچھائیں گے اس کے راستے میں، تو وہ اور تم دونوں برابر ہو گئے۔ تمہاری جیت کس کے اندر ہے؟ اخلاقی فتح کس کے اندر ہے؟ وہ تمہارے راستے میں کانٹا بچھا رہا ہے، تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ، اور کانٹوں کا بدلہ پھولوں کے ساتھ دو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس بات کی کمی ہے،
یعنی اگر کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں 10 گالیاں دے رہے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ کانٹے بچھائیں گے۔ جب اس کسی کے زبان میں کانٹے ہوں اور آپ کی زبان میں بھی وہی گالی گلوچ ہو، اگر اس کے پاس وہ گالی دے رہا ہے، آپ بھی گالی دے رہے ہیں، اس کی زبان میں کانٹے ہیں، تو آپ کی زبان بھی کانٹوں سے کم نہ ہوئی، اس میں اور آپ میں فرق کیا ہوگا؟ آپ کی فتح کیسے ہوگی؟ اس کی زبان میں کانٹے ہیں تو آپ کی زبان میں پھول۔ آپ کی جیت یہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس برائی کا بدلہ تم اچھائی کے ساتھ دے دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی، بڑی اذیتیں دی، لیکن ہر تکلیف کو جھیلا۔ ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس، اور امام صاحب جسم میں بھاری، وزن زیادہ، اوپر مکان پر رہتے تھے، دروازہ بجایا، نیچے آئے، کہنے لگا حضرت میں بھول گیا، مسئلہ پوچھنا آیا تھا، میں بھول گیا ہوں۔ آپ ابھی اوپر نہیں پہنچے تھے، پھر دروازہ بجا دیا، پھر آپ نیچے آئے، کہنے لگا حضرت میں پھر بھول گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ اتر کے آئے، کہنے لگا مجھے مسئلہ یاد آ گیا، مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے، آپ یہ بتائیے یہ جو پخانہ اور گوبر ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا کڑوا ہوتا ہے؟ اب بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ یا بھئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کسی عالم سے، مفتی سے مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ وہاں مسئلہ پوچھیے جہاں وہ مسئلہ بتاتے ہیں، دارالفتہ میں آ جائیے۔ بعض لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے، یعنی مسئلہ پوچھنے پہنچتے ہیں کہ اگر وہ آرام کا ٹائم ہے تو اس ٹائم خیال نہیں کرتے، گھر پہنچ جائیں گے، دروازہ بجائیں گے، گھنٹیاں بجائیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھنے کا جو وقت مختص ہے اس وقت آپ ان سے پوچھیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناگواری کے اظہار نہیں کی، کہنے لگا بھائی بات یہ ہے اگر پخانہ تازہ ہے تو میٹھا ہے، اور اگر سوکھ گیا ہے تو کڑوا ہے۔ آگے اس کی گستاخی دیکھیے کیسی ہے، کہنے لگا آپ نے چکھا ہے؟ آپ نے چکھا تھا؟ اور میں چکھا نہیں تھا۔ ہر بات کا علم جو ہے وہ چکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں عقل سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جب پخانہ یا گوبر تازہ ہو تو مکھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے، اس کا مطلب ہے مکھی بیٹھ رہی ہے تو اس کے اندر مٹھاس ہے، اور جب وہ سوکھ جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو جب مکھی نہیں بیٹھ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے اندر جو ہے کڑواہٹ ہے کہ مکھی اس کے اوپر نہیں آ رہی۔ تو فوراً امام صاحب کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں تو آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ کے اندر حلم کتنا بڑا ہے، برداشت کتنی بڑی ہے۔ تو یہ دیکھیے ان حضرات کی شان دیکھیے، کتنا حلم، کتنا برداشت ہے۔ اور یاد رکھیے شیطان کا سب سے زیادہ داؤ کس بات کے اوپر چلتا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کروا دو، بھائی بھائی کو لڑوا دو، اور آپس میں نفرتیں پیدا کر دو۔ شیطان یہ کوشش نہیں کرتا کہ آپ کو یہ بولے کہ نماز نہ پڑھو، یہ بھی کرتا ہے، نماز سے دور لے گیا، عبادت سے دور لے گیا۔ اس سے کہیں زیادہ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگوں میں نا اتفاقی کا بیج بو دو، لڑائی کا بیج بو دو، اور لڑائی کا بیج ایسے ان میں ڈالو کہ گھر گھر لڑائی ہو جائے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے، معاشرہ فساد زدہ ہو جائے۔ تو روزانہ اپنا اجلاس کرتا ہے شیطان، اس کا اجلاس ہوتا ہے، اسمبلی کا اجلاس کہاں ہوتا ہے؟ سمندر پہ، اور تخت بچھاتا ہے اور کارگزاری سنتا ہے، بولتا ہے ہاں بھائی تم سناؤ۔ ہر کوئی کھڑا ہوتا کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، فلاں لوگ فلاں کو صدقہ دینے سے روکا، فلاں کو نیکی کرنے سے روکا، کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا تو نے کیا کیا؟ چھوٹا سا شتونگڑا، کہتا ہے کہ سردار میں نے آج یہ کام کیا کہ 2 میاں بیوی آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے، ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، آج میں نے یہ کام کیا کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ان میں لڑائی کروا دی، اور لڑائی کروانے کے بعد اس لڑائی کو اتنا بھڑکایا اتنا بھڑکایا اتنا بھڑکایا کہ نوبت طلاق تک آ گئی، اور شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو وہ شیطان اٹھتا ہے سردار ان کا، اور اس کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے شاباش، سب سے بڑھیا کام تو نے کیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ جھگڑے کو اتنا بڑھایا کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ آج گھر گھر کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہی لڑائیاں۔ اس لیے بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والے فرماتے ہیں خود
احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مزاج میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہے، سب سے پہلے تو جب غصہ آئے نا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ جو ہے غصہ آ رہا ہے تو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے تو اس وقت اس بات کا تصور کرے، مراقبہ کرے کہ یہ میرا بڑا مجرم ہے یا میں اللہ کا بڑا مجرم ہوں۔ ملازم ہے، بیوی ہے، اس کے اوپر غصہ زیادہ آتا ہے، عام طور پہ بیوی کے اوپر غصہ آتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ واسطہ اسی کے ساتھ پڑتا ہے۔ تو یہ تصور کرے، یہ مراقبہ کر لے کہ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے یہ میرا بڑا مجرم ہے یا میں اللہ کا بڑا مجرم ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی اس بات کا بھی مراقبہ کرے کہ میں جب اللہ کا بڑا مجرم ہوں تو میں اس بات کا محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، جس طرح میں اس بات کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، درگزر کرے، اس طرح اللہ کا یہ بندہ اور اللہ کی بندی بھی اس بات کی محتاج ہے کہ میں اس سے درگزر کروں۔ یہ سوچے، اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، وضو کر لے، غصہ قابو میں آ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اگر جس کے اوپر غصہ آیا ہے یا اس کو اپنے سے الگ کر دے یا خود اس سے الگ ہو جائے تب بھی غصہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر یہ انسان خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، اپنا رخسار حدیث میں آئے زمین کے اوپر رکھ دے، مٹی میں اپنا رخسار رکھ دے، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو آج گھر گھر میں فساد ہے، ہمارے معاشرے میں فساد ہے، معاشرتی زندگی میں جو بگاڑ ہے اس ناجائز غصے کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے جو ہے اللہ والوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس غصے کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے۔ کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس غصے کی وجہ سے۔ تو بھائی غصے کو کنٹرول میں کر لیجئے، جب غصہ کنٹرول میں آ جائے گا تو گویا کہ ہمارے اندر سے اور بہت سارے برائیاں چھٹ جائیں گی۔ اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اور اخلاق رذیلہ، اخلاق خبیثہ سے اپنا پیچھا چھوڑائیے۔ یہ برے اخلاق، اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔